صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابو القاسم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا صلی اللہ محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن النعیم۔ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ۔ شب جمعہ ہے اور امام صادق کا فرمان ہے کہ شب جمعہ میں نماز مغرب کے وقت آسمان سے اتنی تعداد میں فرشتے اترتے ہیں جتنے مومن روئے زمین پر رہتے ہیں، اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں سونے کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور آج کی رات کل کا دن پورا مغرب کی اذان تک وہ سوائے درود کے کوئی نیکی نہیں لکھتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت صلی اللہ محمد بعلم۔ ارواح مومنین و مومنات بھی شب جمعہ میں آتی ہیں، ان سب کی بلندی درجات کے لیے بھی اپنے اپنے مرحومین کو یاد کر کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی اللہ۔ خدا سید نعیم افضل صاحب کے والد ڈاکٹر محمد افضل صاحب کے درجات بلند کرے، سید شہزاد حسن شاہ صاحب کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، سید مبشر حسن جعفری اور ان کے بچوں کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے، ان کے والدین مرحومین کی مغفرت کرے، جعفری برادران کی آرگنائزیشن کے تمام ممبران کو صحت یابی کے ساتھ آباد و شاد رکھے، ان کے مرحومین کی مغفرت کرے، سید قمر عباس ابن سید عباس شاہ صاحب کو صحت کاملہ عطا کرے، آمین کہنے والوں کی خدا دعا قبول کرے۔ میں گناہگار کی ایک حاجت کو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنے بچوں کا صدقہ آپ کی آمین کے وسیلے سے جلد از جلد شرف قبولیت عطا کرے۔ آپ حضرات کی جو جو دعائیں ہیں مخدومہ دارین اسے قبول فرمائے، ہر سننے والے کو خدا صحت کے ساتھ آباد رکھے، مشکلات اور پریشانیوں سے دور رکھے، شر حاسدین سے، نظر بد سے، جادو سے، نحوست سے جناب زہرا ہر مومن اور مومنہ کو ہمیشہ دور رکھے، اور ہر مومن اور مومنہ پر پاک بی بی کی رضاؤں کی بارش ہوتی رہے، حجت خدا کے ظہور میں جلدی ہو، 72 کا صدقہ خدا ہمیں 313 میں شمار فرمائے۔ ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ قیامت والا دن ایک ایسا ہولناک دن ہے کہ جس کے متعلق قرآن مجید میں ہے کہ یوم عزن یفر المرء، بڑی عجیب آیت ہے قرآن مجید کی جو میں آپ حضرات کی نظر ہدیہ کر رہا ہوں۔ اس سے زیادہ آسان ہولناکی قیامت کی سمجھائی نہیں جا سکتی کہا کہ شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا۔ آپ خاموش ہو گئے تو یہ حیرانی والی بات نہیں ہے، دکھ تو لگتا ہے نا جی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت اتنا ہولناک دن ہے جب شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا۔ تفسیر میں امام نے فرمایا اس سے مراد موسیٰ ہے، وہ قیامت والے دن اپنی بیوی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔
کیونکہ موسیٰ کی بیوی زرافے پہ بیٹھ کر موسیٰ کے وزیر سے جنگ لڑنے آئی تھی. پورے دن کے آپ تھکے ہوئے ہیں، وہ اندازہ مجھے ہو گیا ہے، لیکن پوری ذمہ داری سے میں نے کہا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بیوی زرافے پہ بیٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی جناب یوشع بن نون سے، جس نے سورج پلٹایا تھا، اس سے جنگ لڑنے آئی تھی. اور گئے گزرے خاندان کی عورت نہیں ہے، جناب شعیب نبی کی بیٹی ہے. نبی کے وزیر سے جنگ کرنا اتنا بڑا جرم ہے، نبی کی بیٹی بھی ملوث ہو تو معافی نہیں ملتی، امتی کی بیٹی کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. سلامت و آباد حیدری. کائنات میں وہ انسان غیرت مند نہیں ہوتا جو علی سے لڑنے والے کو معاف کر دے. جس کو شبیر کی مدحت نہیں اچھی لگتی، ہم کو اس شخص کی صورت نہیں اچھی لگتی. بیچ میدان میں آ جائے جو حیدر کے خلاف، کیا کریں، ہم کو وہ عورت نہیں اچھی لگتی. آگے فقرہ لکھا ہوا ہے کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا. معصوم فرماتے ہیں کہ یعقوب کے پاس سے یوسف گزر جائے گا اور اسے پتہ نہیں چلے گا. القاریۃ مع القاریہ، کھڑکھڑانے والی قیامت. تمہیں کیا پتا کہ قیامت کیا ہے؟ پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون، زمین پہ زلزلے آئیں گے، سمندر پانی اگل دے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے، سورج کو گہن لگ جائے گا. اتنی سختی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا ڈرا کے، اتنا دھمکا کے ایک بندہ چونٹیوں کو مار دے، کیا کمال ہے؟ چونٹی کی اوقات کیا ہے؟ ہم اس کی مخلوق، وہ ہمارا خالق. اتنی کڑکتی ہوئی بجلیاں. مجھے سوال ہے کہ دعا ہے؟ اچھا، یہ مصائب کا سوال ہے، یہ میرے پاس ادھار رہ گیا. انشاءاللہ ابھی جب میں مصائب پڑھوں گا تو میں آپ کو ضرور عرض کر دوں گا، ابھی محل نہیں ہے اس کا. یہ اتنا ہولناک دن منعقد کرنے کا مقصد، ایجنڈا کیا ہے قیامت کا؟ کریم تو ذلیل کو بھی مجمع میں ذلیل نہیں کرتا. آل محمد آپ کو سلامت رہی. کریم کی نشانی یہ ہے، کریم کے 70 معانی معصومین نے فرمائے کہ کریم ہوتا کون ہے. تو کریم کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ذلیل کو بھی مجمع میں ذلیل نہیں کرتا، کیونکہ کریم ہے. تو اللہ تو کریم ہے. 4 چیزیں کریم ہے. یا خدا کریم ہے، یا رسول کریم ہے. سورہ تکویر کی آیت ہے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلٌ رَسُولٌ کریم. مجھے سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم، یہ قرآن میرے کریم رسول کی گفتگو کا نام ہے. انہو کا مطلب ہے بے شک، لقول رسول کریم. یا اللہ کریم ہے، یا رسول کریم ہے، یا قرآن کریم ہے، یا علی کو کرم اللہ کہتے ہیں. کرامت صرف ان 4 کے ساتھ. ایجنڈا کیا ہے قیامت کا؟ اس نے ہمیں اتنی ہولناکیاں دکھا کر قیامت والے دن پوچھنا کیا ہے. اور وہ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، اتنا اشارہ ہی کافی ہے کہ بڑا سخت دن ہے قیامت. بھرا پڑا ہے قرآن، بڑا سخت دن. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کرنا کیا ہے.
ججمنٹ ڈے، ڈے آف جسٹس، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے ذرے کا جو حساب لینے کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے، اس کا کوئی ایجنڈا بھی ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے اکٹھا کرنا کیوں ہے؟ قیامت برپا کرنی کیا ہے؟ حساب کیا لینا چاہتا ہے؟ اس نے خود قرآن مجید میں فرمایا یسألونک عن النعیم، میں یہ قیامت کا دن اس لیے منعقد کرنا چاہتا ہوں کہ میں تم سے نعمت کے بارے میں پوچھوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ضروری نہیں کہ ہر بندہ واہ واہ کرے تو اسی کی توجہ ہوتی، واہ واہ کرنے والا تھوڑا عادل ہوتا ہے، چپ رہنے والا بھی توجہ کرے تو مقصد صرف پیغام پہنچانا ہے۔ یسألونک عن النعیم، میں نے اس لیے قیامت کا دن منعقد کرنا ہے کہ میں اس دن تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نعمت کے بارے میں تم نے کیا کیا۔ اچھا، یہ دن خدا مقرر کرے گا نعمت کا سوال کرنے کے لیے۔ نعمت کی فضیلت میں ایک دو آیتیں اور ہدیہ کر دیتے۔ اللہ اپنے سب سے بڑے نبی سے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ میرے حبیب نعمت کا ذکر کرتا رہے۔ 11 آیتوں کا ایک مقصد، 10 باتیں کر کے 11ویں بات کہی، نعمت کا ذکر کرتا رہے۔ نعمت کو اتنی ضروری چیز ہے کہ قیامت اس لیے برپا ہو رہی ہے کہ نعمت کے بارے میں سوال کریں، اور اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ نعمت کا ذکر کرتا رہے۔ یہ نعمت ہے کیا؟ مسلمانوں نے نعمت کے بارے میں 4 جھوٹ بولے، 4 باتیں کی کہ یہ 4 چیزیں نعمت ہیں، اور چاروں جھوٹ بولے۔ پہلا فکرہ کہنے لگے کہ نعمت روٹی ہے، اللہ قیامت والے دن حساب لے گا کہ تم نے کتنی روٹیاں کھائیں تھی۔ آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پورے مجمع میں کوئی ہے جو مجھے روٹی کھلائے؟ جو سن رہے ہیں، اور کل جی ٹی روڈ پہ روک کے کہے مولوی کل تجھے روٹی کھلائی تھی حساب دے، کیا اب ہاتھ نیچے کیوں ہو گئے؟ کیا خیال ہے آپ کے ساتھ؟ ویسے پہلے کبھی ہوا ہے کہ ہوٹل والے کے علاوہ کوئی بندہ روٹی کھلا کے پھر کہے ہم نے تجھے روٹی کھلائی ہے، پیسے کھلاؤ، پیسے دو؟ ایسا ہوا ہے کوئی؟ جو چپ ہے، خاموشی ہاں ہوتی ہے کبھی کبھی، نہیں ہوا نا؟ تو جو چیز بندے نہیں کرتے اللہ کیسے کرے گا؟ سوال ہے میرا جو حضرات خاموش ہیں، جس چیز کا خدا سے لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ رزاق ہو کر قیامت کے میدان میں روٹی کا حساب لے گو، بندے ہو کر، ذلیل ہو کر، کمینے ہو کر اس گئے گزرے زمانے میں بھی کوئی روٹی کھلا کے حساب نہیں لیتا، اور وہ رازق ہو کر بندہ وہی بولے جو مطمئن ہو، سمجھنا ہے واہ واہ کرنا دھوکہ ہے۔ اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے، وہ مرنے سے پہلے آئی سی یو میں ٹوٹیوں کے ذریعے بھی ملتا ہے کہ نہیں؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کریم ہو کر مجمع میں کھڑا ہو کے پوچھے تو نے کیا کیا کھایا تھا۔ دوسرا
بکواس جھوٹ وہ عوام میں کیا ہے جی نعمت سے مراد ہے بیٹا. اس کے لیے ایک فکرہ اور بھی ساتھ میں اٹیچ کیا ہوا ہے. بیٹی رحمت ہوتی ہے, بیٹا نعمت ہوتا ہے. تو سورہ الحمد میں کیوں کہتے ہو ان کے رستے پہ چلا جنہیں تو نے نعمت عطا کی ہے. بیٹے تو ابو لہب کے بھی تھے. میں قرآن کی ایک اور آیت پڑھ لیتا ہوں, میرے لیے آسانی ہو جائے گی, خدا کرے گا کہ میں آپ کو سمجھا سکوں گا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اللہ کہتے ہیں نعمت میں صرف مومنین کو عطا کرتا ہوں. روٹی تو کافر بھی کھاتے ہیں, منافق بھی کھاتے ہیں. اس کے خانے نعمت پر موسیٰ بھی پلتا ہے, فرعون بھی. ابراہیم کے پاس مہمان آیا, ابراہیم نے اس کے سامنے کھانا رکھا, اسے کہا بسم اللہ پڑھو, اسے کہا نہیں پڑھتا, نہیں پڑھتا بسم اللہ. ابراہیم نے کہا چل بھاگ یہاں سے, بسم اللہ نہیں پڑھتا تو میں روٹی بھی نہیں کھلاتا. اللہ ناراض ہو گیا. اب آ گئی ابراہیم, اس کی عمر کتنی تھی؟ کہا مالک 70 سال. فرمایا 70 سال سے میں بغیر بسم اللہ کے سے روٹی کھلا رہا ہوں. 70 سال ہو گئے, یہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھتا اور میں اسے روٹی کھلا رہا. آل محمد آپ کو سلامت رکھے, مستجیب الدعوات, اللہ میری آپ کی دعائیں قبول کرے. اگر بیٹے سے مراد, اگر نعمت سے مراد بیٹا ہوتا تو بیٹا ابو لہب کا بھی ہے. تو اللہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ابو لہب کے رستے پہ چلا. کچھ بندوں نے کہا نعمت سے مراد ہے دولت, تو قارون کے پاس بھی تھی. کچھ نے کہا نعمت سے مراد ہے حکومت, تو وہ فرعون کے پاس بھی تھی. اس چیز کا نام بتاؤ جس کا حساب لے گا خدا. اس چیز کا نام بتاؤ جسے خدا نعمت کہتا ہے. قرآن مجید سے بتاتا ہوں کہ اللہ نعمت کسے کہتا ہے. قافلہ جس گھڑی نزدیک غدیر آ پہنچا, لے کے جبریل امی حکم قدیر آ پہنچا. کائنات کے سب سے بڑے رسول کے گھوڑے کی مہار کو جبرائیل علیہ السلام نے غدیر کے میدان میں روک کے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اے اللہ کے رسول وہ پیغام پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے, اور اگر تو نے وہ پیغام نہ پہنچایا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. خدا تجھے لوگوں کی شرارت سے محفوظ رکھے گا, لوگوں کی شرارت سے محفوظ رکھے گا, لوگوں کی شرارت سے محفوظ رکھے گا. پتہ چلا جو علی کی ولایت کی مخالفت کرے وہ قرآن کی نظر میں شریر ہوتا ہے. اللہ کے سب سے بڑے نبی نے پالانوں کا ممبر بنوایا. دنیا میں بڑے بڑے ممبر ہوتے ہیں, لیکن ہر ممبر پر مجلسیں ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں گی, وعظ ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں گے. ولایت والا وہ ممبر ہے جو ایک تقریر کے لیے بنا, نہ اس سے پہلے اس پر کسی کی تقریر ہوئی نہ اس کے بعد. مدینے والے ممبر پہ جس کا دل چاہا وہ چڑھ گیا. ولایت والے ممبر پر یا نبی بیٹھا ہے یا علی بیٹھا ہے. کیا حسین ممبر ہوگا وہ جو ممبر ایک تھا, خطیب دو تھے, آخری نبی بھی تھا, پہلا امام بھی تھا. جسے سمجھ نہیں آئی اسے پھر سمجھاتا ہوں, بوڑھا محمد بھی تھا, جوان محمد بھی تھا. پیغمبر نے پوری مزدوری کی, بازو پکڑ کے دکھایا, 4 دفعہ فرمایا اللہ مولایا وانا مولا لکم ومن کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. کڑکتی دھوپ میں 8 گھنٹے مصطفیٰ نے تقریر کی. تقریر کر کے اترے تو بدن طاہر پہ پسینہ آ گیا تھا.
پسینے کو دیکھ کر بے دل کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی. خود ہی قانون بنا دیا کہ مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. ابھی مصطفیٰ اترا نہیں تھا کہ جبرائیل اجرت لے کر آ گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ہم نے اپنی نعمت آپ پر تمام کر دی. تو نعمت سے مراد ہے علی کی ولایت. اللہ قیامت والے دن روٹی کا حساب نہیں لے گا، علی کی ولایت کا حساب لے گا. اسی لیے قرآن کی آیت ہے وَقِفُوهُمْ، روکو انہیں، نَوْم مَشْعَلُونَ. ابھی ان سے ایک سوال کرنا باقی. مشعلون تفسیر میں مشعلون عن ولایت علی ابن ابی طالب. زینب کی چادر اتنی سستی نہیں تھی کہ کسی چھوٹے مشن پہ قربان ہو جائے. موسم کا تقاضا یہی ہے اور میرے بدن میں زیادہ طاقت اور قوت نہیں. آل محمد آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں گے. ایک غریب کا چہلم ہو رہا ہے، اس کا چہلم ہو رہا ہے جسے کفن بھی نہیں ملا. اس کا چہلم ہو رہا ہے جس کی بہنیں اس کی لاش پر رو بھی نہیں سکی. ایک نظر میری طرف دیکھنا جو دیکھ سکتے ہو. اس کا چہلم ہو رہا ہے بھائی اکرم طاہر صاحب، اس کا چہلم ہو رہا ہے جس کا یتیم اس کے لیے ایسے بھی نہیں کر سکتا. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے. بقیہ اور شام سے آئی ہوئی بیویاں، ہر سننے والے کی پریشانیاں ایسا زاداری کا صدقہ ابھی دور فرمائے. اللہ اتنی بڑی تعداد میں مومنین و مومنات جو مٹی پر بیٹھ کر خراب موسم کے باوجود زینب کے ویر کو رو رہے ہیں. امام صادق کا فرمان ہے ہمارے غم میں ہائے کرنا تسبیح کے برابر ثواب. اللہ تمہارا ماتم قبول کرے. علی اکبر کی نالین کا صدقہ ہمیشہ آباد و شاد رکھو. حسین کی ماں، میں نے لفظ بھی ابھی کوئی نہیں پڑھا، اور جس طرح تڑپ کے تم رو رہے ہو یہ محبت ہے اس بے کفن امام کی جس کی بہن کے پاس چادر نہیں تھی، بھائی کے پاس کفن نہیں تھا، اور بہن رو رو کے کہہ رہی تھی بھائی حسین مجھے اچھی طرح یاد ہے اماں نے تیرے لیے جنت سے عید والے دن کپڑے منگوائے تھے. میرے بھائی آج وہ جنت بھی موجود ہے، وہ درزی بھی موجود ہے، میری زبان میں بھی ماں والی تاثیر ہے. اگر اجازت دے تو دعا مانگ کے آج اسی درزی سے تیرے لیے کفن منگوا لو. اجرکم علی اللہ. صدقہ علی کی بیٹیوں کا کائنات کا کوئی غم نہ دیکھو. یہ چہلم سنت نہیں، علی کی بیٹی کی حسرت ہے، غریب بہن کی حسرت ہے جو بھائی کے لاشوں کو چھوڑ کے جا رہی. ایک بھائی مر جائے خدا نہ خواستہ، بہن اس وقت تک گھر سے نہیں اٹھتی چاہے جتنی مجبور کیوں نہ ہو جب تک بھائی کی لاش دفن نہ ہو جائے. سلام بی بی زینب کی غربت پر 9 بھائی ذبح ہو کے پڑے تھے. حسین کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہو گئے تھے جتنے محمد کی تحریر کے ہوئے تھے. کائنات کی پہلی اور آخری بہن ہے جو بھائی کی لاش پہ ہتھکڑیاں پہن کر آئی. اللہ اس بی بی کے بندھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ہر سننے والے کی پریشانیوں کو آسان کرے. عزاداران امام مظلوم، بڑے بڑے سفید داڑھی کا احترام خدا کی بزرگی کا احترام ہے. جتنے سفید داڑھیوں والے میرے بزرگ بیٹھے، میں ایک ایک مومن سے پوچھتا ہوں ذرا مجھے بتانا کہ میت کے وارث کھانا کب کھاتے؟ ہائے میری بی بی، آواز آئی ہے جب میت دفن ہو جائے. روتے بھی رہنا، سوچتے بھی رہنا علی کی بیٹیوں نے کھانا کب کھایا ہو. زینب و کلثوم و سکینہ نے کھانا کب کھایا ہوگا. علی کی بیٹی ہر چوک پہ پوچھتی رہی سجاد میرے بھائی کو کسی نے دفن بھی کیا ہے. ایک سوال آیا ہے، اس کا جواب بڑا طویل ہو جائے گا لیکن اشارہ کر کے جواب ضرور دیتا ہوں.
کائنات کا واحد غریب ہے جس کا سر لے گئے ظالم اور لاش اطہر تقسیم ہو گیا کربلا کی خاک میں. بدن اطہر پر گھوڑوں کی نال بندی کر کے ان ظالموں نے گھوڑے دوڑا دیے. تو جتنا تڑپ کے روئے گا اتنا حسین کی ماں تم سے راضی ہوگی. گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں پھنستے چلے جاتے تھے. کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی تھی سموں سے. مولا تمہیں سلامت رکھے, حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول کرے. ایک بی بی تھی کالے برقعے والی بی بی جو گھوڑوں کے سموں سے گوشت کے ٹکڑے اپنی چادر میں کٹھے کر کے رو رو کے کہتی تھی واہ غریبا واہ مظلومہ واہ حسینہ. میری بی بی میری آپ کی مدد کرے. حسین کی ماں مجھ سے آپ سے راضی ہو جائے. بے کفن کی ماں کو راضی کرنے. زیارت اس وقت آئے گی جب میں اشارہ کروں گا, لیکن پہلے یہ 2-4 فکریں سن لینا. تیسرا دن آیا, باسوں کو پکڑ لینا جی, میں پڑھوں گا. یہ تو سادی آندھی ہے, خون کی آندھی بھی ہو. اس کا چہلم منا رہے ہو جس کے لیے زینب شام سے آئی تھی. اللہ چھوٹے بچوں کو سلامت. قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی, وہ آنکھ نہیں روئے گی جو دنیا میں کبھی حسین کو روئی. مچھر کے پار کے برابر آنسو نکل آئے, جنت واجب ہو جاتی ہے. غریب زہرا کو مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کے رونے والوں, میری بی بی میں جھولی اٹھا کے دعا کرتا ہوں جو مجلس سن رہا ہے شام سے آئی ہوئی بی بی اس کی پریشانیاں ابھی ابھی دور کرے. اللہ تمہارا ماتم قبول کرے. حسین کی ماں تم سے راضی ہو. 3 دن کے بعد بنو اسد میں اور عیسائیوں میں لڑائی ہو گئی. عیسائی کہتے تھے ہم دفن کریں گے, بنو اسد کہتے تھے ہم دفن کریں گے. ادھر سے دونوں نے تلواریں نکالی, یا کڑیوں کی جھنکار آئی. مڑ کے دیکھا میرا چوتھا امام, میرا بیمار امام, میرا قیدی امام. کوئی نہ اٹھے اپنی جگہ سے. اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ رہے گا. پورے سال کی محنت ہے سادات عظام کی. میری اپیل ہے, میں مصائب پڑھنا چاہتا ہوں اپنی بی بی کے. 2 جملے مجھے چہلم کے پڑھنے دو. لائٹ میری طرف رکھے, لائٹ میری طرف رکھے. اندھیرا ہو گیا ہے, ہو سکتا ہے کوئی شرم کی وجہ سے نہ رو رہا ہو سکتا ہے کوئی سمجھتا ہو کہ حسین کو روؤں گا تو شکل خراب ہو جائے گی. جناب زہرا تمہیں کائنات میں کوئی غم نہ دے. میں ایک فکرہ پڑھتا ہوں, اگلے سال تک تمہیں فکرہ یاد رہے گا. سجاد آ گیا, کہنے لگا جنگ نہیں کرنی. جتنے ذمہ دار حضرات تحریک کے تشریف فرما, امام حسین کی ماں آپ سب کو سلامت رکھے. جسے جسے میں نظر آ رہا ہوں میری طرف دیکھنا, جو سن رہا ہے فکرہ غور سے سنے. حسین کی لاش کو بنو اسد ترتیب دینے لگے. کوئی ٹکڑا 9 میل سے اٹھا کے لائے. اے لال زہرا کا ہاتھ روکنا, اس جوان کے ہاتھ روکنا. اللہ تیرا ماتم قبول کرے میرا بچہ. تو حسین کو ماتم کر کے رو رہا, مومنوں نے تیرے ہاتھ روک لیے ہیں. قسمت سید سجاد کی جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا, پاؤں میں بھیڑیا, کمر میں لنگر, گردن میں داغ. بالکل زیادہ دیر تکلیف میں نے دینی نہیں ہے آپ کو, کوئی زیادہ دیر زحمت نہیں ہے. 2 یا 3 فکرے پڑھنے لگا ہوں, لیکن سننا. حسین غریب کی لاش کو ترتیب دے دیا, ترتیب زین العابدین نے دیا. کہیں سے کوئی ٹکڑا اٹھایا, کہیں سے کوئی. بے شک چپ کر کے سننا, اس کے بعد جیسے دل کرے ماتم کرنا. اچانک بنو اسد کا ایک بوڑھا آیا, اس نے کہا سید سجاد, میں نے حسین کو کئی دفعہ دیکھا تھا, میں غریب کے ساتھ کئی دفعہ ملا
تھا، میں حسین کو کئی دفعہ سینے سے لگا کے ملا تھا، یہ جو حسین کے سینے پہ گوشت ہے میں نے زندگی میں کبھی بھی حسین کے سینے پر یہ گوشت نہیں دیکھا تھا۔ زین العابدین نے رو کے کہا یہ گوشت نہیں، یہ میرا بھیا علی اصغر ہے جو شام غریبہ میں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے میرے بابا کے سینے پر۔ روکو نا بھائی اس کے ہاتھ۔ ایک دفعہ سارے کہہ دو ہائے غریب، ہائے غریب۔ ہر آنکھ وضو کر رہی ہے، ہر شخص ہائے کر کے رو رہا ہے۔ اگر کوئی رکا ہوا ہو تو پھر اس سے میری اپیل ہے، شرم نہ کرنا، حسین کو ایسے رونے کا حکم ہے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر بیٹھ کر روتی، جس کی کوئی آس نہ رہ گئی ہو، جس کی کوئی امید نہ رہ گئی ہو۔ لاشا دفن ہو گیا، سر کو اٹھا کے بہن شام کی جانب چل پڑی۔ بدماشوں کا مجمع، زندان شام، زینب عالیہ، 1 سال میری بی بی گرمی اور سردی میں۔ یہ فکریں پڑھنا ضروری ہے۔ یہ فکریں مجلس و اوج کمال پہ ہے۔ اس طرح سے ہر بندہ اسی وقت تڑپ کے روتا ہے جب وارثوں میں سے کوئی آیا ہوا ہو۔ ماحول بتاتا ہے کہ بھائی کا چہلم کرنے شام سے حسین کی بہن آئی ہوئی ہے۔ غلط لکھتا ہے یا غلط پڑھتا ہے وہ جو کہتا ہے یزید کے خواب میں رسول آیا۔ نہ یزید اس قابل تھا اور نہ رسول سے اتنا ڈرتا تھا۔ رہا کیوں کیا؟ پھپھی بھتیجے کی تبلیغ سے ڈر گیا۔ زینب نے انقلاب ہی ایسا برپا کر دیا کہ اب وہ بغیرت علی کی بیٹیوں کو قید میں رکھتا تو تخت الٹ جاتا۔ رہائی کا بڑا لمبا قصہ ہے، بڑا لمبا قصہ ہے، وہ سارا قصہ پڑھنے کا وقت نہیں رہا۔ آپ جس انداز سے رو رہے ہیں حق بنتا ہے کہ کوئی ایک جملہ کہہ کے میں زیارت برآمد کرا دوں۔ مومنوں کو انتظار نہیں کرانا چاہیے، لیکن مجبوری ہے، عزائے منبر کے لحاظ سے، منصب کے لحاظ سے، جو حسین کی ماں نے عزت دی ہے اس کے لحاظ سے ضروری ہے کہ یہ بات آپ سے کہوں۔ سید سجاد کو اس نے کہا بہنیں لے کے وطن پہ چلا جا۔ غریب کی آواز ہے، کون سا وطن؟ بے غیرت دیکھ کے کہتا ہے اپنے نوکروں سے سجاد کو کرسی دو۔ کرسی کو دیکھ کے زین علی باخون کی آنسو رویا۔ اردو میں پڑھ سکتا ہوں لیکن سرائکی میں اس سے بہتر انداز میں لکھا گیا ہے۔ بزرگ ذاکرین فرماتے تھے رو کے سجاد نے کہا تے کو شرم نہیں آندھی ای نجس جگہ تے میں کو دین رہے کرسیاں کہیاں اتھا کئی گھنٹے میری ماما آکے نروارہ دین دیا۔ اگلا فکرہ کہتا ہوں، وہ فکرہ پڑھتے ہوئے حسین کی ماں سن رہی ہے مجلس عزا میں، اگر مجھے موت بھی آ جائے پھر بھی اس فکرے کا حق نہیں ہے۔ بے غیرت یزید کہتے سجاد تو محسوس کر گیا ہے معمولی سی غلطی ہو گئی ہے، کڑیوں میں تڑپا زین العابدین کا بے غیرت یہ معمولی غلطی ہے۔ میری ماں زینب عالیہ برقعے کے بغیر بدماشوں کے مجمع میں، میری سکینہ غریبوں کے قبرستان میں، میرا بابا کربلا میں ذبح ہو گیا۔ رہائی کا اختیار میرے پاس نہیں، میرے پاس اختیار نہیں۔ میری پھوپھی زینب اختیار رکھتی ہے۔ علی کی بیٹی نے 3 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط لوٹا ہوا مال واپس کر،
اس لائٹ کو اسی جگہ پہ روک دے بیٹے، اس کو وہ ادھر روک دے، زیارت کی طرف روک دے، یہ لائٹ میری طرف رہے۔ گجرات کے غیور شیعوں، بی بی زینب کو کمی تھی کسی چیز کی؟ میں نے سوال کیا ہے ہاتھ چھوڑ کر، شاہ جی کوئی کمی تھی علی کی بیٹی کو؟ ماتمیوں بتاؤ مجھے، اس لوٹے ہوئے مال کو زینب نے کرنا کیا تھا؟ پھر مانگا کیوں؟ دعا کرتا ہوں اس رونے والی قوم پہ موسوی صاحب کا سایہ سلامت رہے، اللہ اس مرد کلندر کو سلامت رکھے۔ ولایت کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، زینب کو کمی تھی کسی چیز کی؟ جو چپ ہو سوچ کے بتاؤ، کون کی مالک نہیں تھی؟ اللہ کے خزانوں کی مالک زینب نہیں تھی؟ پھر معمولی لوٹا ہوا سامان واپس کیوں مانگا؟ یہ ہے زینب کی حکمت، واپس نہ مانگتی تو یزید مکر جاتا، ہم نے کچھ نہیں لوٹا تھا۔ علی کی بیٹی نے لوٹے ہوئے مال کی تفصیل لکھوائی، دوسری شرط رکھوائی، مکان دے، میں بھائی کی مجلس کروانا چاہتی ہوں۔ میں کہوں بی بی مدینے میں آ کے مجلس کر لینا، کربلا میں مجلس کر لینا، شام میں مجلس کیوں؟ کہ تمہیں سبق دے رہی ہوں، حالات جتنے بھی خراب کیوں نہ ہو، حکومت یزید کی کیوں نہ ہو، میرے بھائی کی مجلس نہ چھوڑنا۔ زینب نے مجلس پڑھی، وہ مجلس کیا ہوگی جسے زینب پڑھ رہی ہو؟ سامنے شام کی عورتیں آئیں، پہلا فکرہ کہتی ہے شام کی عورتوں آج تم پہلی دفعہ خالی ہاتھ علی کی بیٹی کو ملنے کے لیے آئی ہو، جب میں آئی تھی تمہارے ہاتھوں میں نوکیلے پتھر تھے، اگر کسی عورت کے دل میں فکرہ سننا، زینب فرماتی ہے رش بڑا تھا، تمہارے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں سے الجھ رہے تھے، اگر کسی عورت کے دل میں علی سے کسی بدلہ لینے کی حسرت باقی ہو، نہ شام میں پتھر ختم ہوئے، نہ زینب واپس گئی ہے، جاؤ پتھر لے آؤ، علی کی بیٹیاں اجرکم اللہ۔ سکینہ کی قبر پہ آئی، کربلا پہنچ گئی، چہل منان کربلا پہنچ گئی، بھائی کا سر اٹھا کے کربلا میں آ کر دو فکرے پڑھتا ہوں، بڑا لمبا ہے، مقتل میں اتنا کچھ ہے، میں 1 گھنٹہ اور پڑھتا رہوں، علی کی بیٹی کی کربلا پڑھتا رہوں واپسی پر، لیکن ایک ہی فکرہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ایک فکرہ پڑھ کے زیارت برآمد کراؤں۔ پہلا فکرہ، پہلے قاسم کی قبر پہ گئی، قاسم تیرا ایک چہرہ لٹا تھا، گھر سے تیری مہندی نہ نکلے تو مجھے زینب نہ کہنا۔ علی اصغر تیرا جھولا جھل گیا تھا نا، بڑی محنت کر کے آئی ہوں، اگر قیامت تک تیرے جھولے پر آمد نہ ہوتے رہے، میرا قید میں جا کے تبلیغ کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد آگے کہتی ہے غازی تیرے بازو کٹ گئے تھے نا میرے بھائی، میں ایسی تبلیغ کر کے آئی ہوں، ہر شیعہ کے گھر پہ قیامت تک تیرا علم نہ لگا ہوا ہو تو مجھے زینب نے کہنا۔ ابھی یہی فکرے کہہ رہی تھی کہ سجاد غازی کی قبر پہ آیا، قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے چاچا باس میں 12 بیبیاں بچا کے واپس لے آیا ہوں، قبر سے باہر نکلو، ان 12 میں سے پہچانو زینب کون سی، اگر تجھ سے پہچانی جائے مجھے پہچان کے بتا، تیری بہن زینب۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، امام حسین کا جنازہ بالکل تیار ہے، جو مسلمان محمد کا بیٹا سمجھ کے، غریب اللہ راسی سمجھ کے، سکینہ کا بابا سمجھ کے، اور یہ اعلان تو غریبوں کے لیے بھی ہوتا ہے، حضرات جسے 9 لاکھ نے کٹھے ہو کے مارا تھا، اس زخمی غریب کا چہل و منانے زینب آئی ہے،
جنازہ بالکل تیار ہے. جو مسلمان محمد کا بیٹا سمجھ کے جنازے کو کندھا دینا چاہے وہ امام بارگاہ میں غریب سید کا جنازہ، مسافر کا جنازہ، اللہ راسی کا جنازہ، بیٹوں کی موت کے مارے ہوئے کا جنازہ